ہماری گفتگو چل رہی تھی مسائل وضو پر، اور آج کا جو موضوع ہے وہ وضو کے فرائض ہیں۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے منہ کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اور نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 یہ ہے کہ دونوں پیروں کو دھونا۔ ان 4 چیزوں کا نام وضو ہے۔ تو سب سے پہلے جو وضو کے فرائض میں سے ہے وہ ہے منہ کا دھونا، اور منہ کا ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ وہ انسان خود دھوئے یا کوئی دوسرا وضو کروائے یا خود بخود دھل جائے، جیسے آپ کسی نہر میں، کسی تالاب میں غوطہ لگاتے ہیں تو خود بخود دھل جاتا ہے، یا بارش کا پانی منہ پر پڑ جائے اور اس پانی سے چہرہ خود بخود دھل جائے۔ اور تمام منہ سے مراد وہ سطح ہیں جو پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک ہے۔ تو اس تمام چہرے کا دھونا ایک دفعہ یہ فرض ہے، یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ جتنا حصہ ہے چہرے کا، اس کا دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ دھونا۔ فقہاء کے نزدیک اس تمام ایک مقام سے دوسرے مقام تک پانی کا پہنچانا، اور پہنچانے کے بعد پانی کے 1-2 قطرے ٹپک جائیں، ٹھیک ہے۔ آنکھ کا جو گوشہ ناک کے قریب ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ یہاں پر میل کچیل جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میل کو دور کرنا، پانی وہاں تک پہنچانا، یہ فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹھوڑی کا دھونا یہ فرض ہے، بشرطے کہ ٹھوڑی پر بال نہ ہوں۔ اگر بال ہوں لیکن وہ اس قدر کم ہوں کہ یہ جو جلد ہے ٹھوڑی والی یہ نظر آتی ہو، اور ہونٹوں کا جو حصہ ہونٹ بند ہونے کے بعد جو دکھائی دیتا ہے نا، اس کا دھونا بھی ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض میں سے جو سب سے پہلا فرض ہے وہ آپ خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ تو وضو کے فرائض میں سے جو دوسرا فرض ہے وہ ہے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا۔ وہ خواہ وضو کرنے والا خود دھوئے یا کوئی دوسرا دھلائے یا کسی طریقے سے دھل جائے، دونوں ہاتھوں کو ملا کر دھوئے یا علیحدہ علیحدہ دھوئے، تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تو مسح بھی فرائض کے درجے میں آتا ہے، تو مسح بھی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کا ٹخنوں تک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر انگلیوں کے درمیان، انگلیوں کی کھائی میں پانی نہ پہنچتا ہو تو وہاں پر خلال کرنا یہ بھی فرض ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ وضو کے اندر پاؤں کا دھونا فرض ہے، بشرطے کہ موزہ نہ پہنا ہو۔ اگر موزہ پہنا ہوا ہے تو اس پہ مسح کرنے سے آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ مسح کرنا شیعیوں کا قول ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، مسح کرنے سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو وضو کے فرائض ابھی خدمت میں عرض کر دیے گئے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں باوضو ہو کر، تو سب سے پہلے ہمارا وضو اس انداز کا ہو کہ پوری اہمیت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ وضو کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو سمجھ کر اگر ہم ساری عبادات کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے وضو کو پورے اہتمام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔